جی دیکھتے ہیں نیکسٹ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم. سب سے پہلے ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. وشکرو لی اور شکر ادا کیا کرو میرا ولا اور نہ تکفرونا تم نہ شکری کیا کرو اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کیا کرو. یا ایو اے الذین لوگو آمنو ایمان لائے استعینوا مدد طلب کیا کرو بالصبر صبر سے والصلاۃ اور نماز سے. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس فانی زندگی، فانی مطلب ختم ہونے والی فانی زندگی میں ہر انسان مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور بعض دفعہ انسان مایوس ہو کر خودکشی یا ظلم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن اسلام اس مصیبت زدہ کو صبر اور نماز کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مصائب پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے شامل حال ہو جائے گی، اور جب وہ ساری دنیا کے مسائل کو ذہن سے نکال کر خدائے واحد کی حضور سجدہ ریز ہوگا تو نعمت خداوندی اس کے لیے امیدوں کے دروازے کھول دے گی. حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز پڑھتے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا اور نہ تقولو تم کہا کرو لیمن انہیں جو یقتلوا قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات مردہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء زندہ، لیکن لا تشعرون تم سمجھ نہیں سکتے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کو سمجھ نہیں سکتے. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو بعض لوگ ان کے بارے میں افسوس کرنے لگے کہ وہ قتل ہو کر اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی فانی زندگی قربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص قسم کی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے جس کا صحیح ادراک ہمارے شعور سے بالا تر ہے، مطلب اس کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. لہٰذا انہیں مردہ نہ کہو. نیز شہیدوں کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا کیونکہ شہادت نے ان کے اجسام اور زیب تن کپڑوں کو بھی پاک کر دیا ہے. تو یہ ذرا یاد رکھنے والی بات ہے کہ شہیدوں کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا کیونکہ شہادت نے ان کے جسموں اور زیب تن کپڑوں کو بھی پاک کر دیا ہے. غسل کفن اسی لیے دیا جاتا ہے نا، پاکی کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہادت نے پہلے ہی ان کو پاک کر لیا ہوتا ہے. شہید کی عظمت کے لیے ایک حدیث پاک ملاحظہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں سے نکلنے کی تمنا کرے اگرچہ اسے تمام دنیا بخش دی جائے. ہاں صرف شہید اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور 10 مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ شہید کی کیا قدر ہے. دیکھیں کتنی بڑی حدیث لکھی ہے نا کہ کوئی بندہ بھی جنت میں جائے گا تو وہ وہاں سے نکلنے کی خواہش نہیں کرے گا، لیکن شہید کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور پھر میں شہید ہو کر شہید ہوں اللہ کے راہ میں. کہ شہید کی اتنی قدر ہے، شہید کی اتنی فضیلت ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَجُوعٍ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ اور کمی کرنے سے، مِنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں، وَالْأَنفُسِ اور جانوں، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف سے، بھوک سے، تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. الذین جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہیں انہیں مصیبت، ان کوئی مصیبت، قالوا کہتے ہیں انا للہ ہم صرف اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا اور یقیناً ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک
ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ علیہم جن پر صلوات و نوازشیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ ہم ہیں المقتدون سیدھی راہ پر ثابت قدم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ آزمائش کی مشکل گھڑی میں جو لوگ اپنے مالک کی حقیقی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، انا بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ من شعائر نشانیوں میں سے اللہ کی، فمن پس جو حجا حج کرے البیتا اس گھر کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو کچھ حرج نہیں، علیہ اس پر، این کے یطوفا وہ چکر لگائے، بہما ان دونوں کے درمیان۔ جی یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا ٹرانسلیشن پہلے، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اسے دونوں صفا و مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کی ادا پسند آ گئی اور حج و عمرہ کرنے والوں پر صفا و مروہ کے چکر لازمی قرار دیے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں کفار صفا و مروہ پر بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے بعض مسلمانوں کو ان پہاڑوں کی تعظیم گراں گزری، مطلب ان کو یہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس میں کفار کی مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت تھی، کیونکہ مطلب مشرک لوگ یہ کرتے تھے نا، تو یہ ان کے ساتھ ملتا جلتا کام تھا، اس لیے کچھ مسلمانوں کو یہ عادات پسند نہ آئی۔ اس پر ان کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ مسلمان کفار کے بتوں کا خیال نہ کریں، بلکہ حضرت حاجہ کی سنت کا پاس رکھیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صفا و مروہ کی صحیح کریں۔ جس طرح کفار نے کعبہ میں بھی بت رکھے تھے، لیکن اس سے کعبہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا اور اب بھی اس کی طواف جاری ہے۔ صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی حقیقی وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ان پر حضرت حاجہ کے مقدس قدم لگے ہیں، جن کی وجہ سے یہ پہاڑیاں قابل تعظیم بن گئی ہیں۔ اگر یہ وجہ درست ہو تو جہاں حضرت انبیاء کرام کے قدم لگے ہیں، ان کے مقدس اجسام موجود ہیں، وہ تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار پائیں گی۔ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں مسجد اقصی فلسطین میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے جس کو مختلف انبیاء کرام نے تعمیر کیا، اور اسی مسجد میں شب معراج تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ یہ جو تفسیر لکھنے والے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس آیت کی تفسیر مسجد اقصی فلسطین میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوں۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ کرتے ہیں، اس کا ایک پارٹ ہم نے بھی کیا ہے، آیت نمبر یہ 158 ہے جی، اسی کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں ہم۔ فَإِنَّا تو بے شک اللہ شاکر بڑا قدردان، علیم خوب جاننے والا، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے، انسان جو بھی نیکی کرے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرماتا ہے، اور کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ایک دن وہ اپنا حسین رنگ دکھاتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اِنَّا بے شک اِنَّا بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات روشن دلیلیں، والہدی اور ہدایت، من سے بعد ما بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں، للناس لوگوں کے واسطے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ، یلعنہم اللہ دور کرتا ہے انہیں اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں انہیں
اللعنون لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان علماء کا ذکر ہے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو چھپاتے اور احکام خداوندی کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کر دیتے۔ ظاہر ہے ایسے علماء جہنم کے مستحق ہیں۔ آج بھی اگر کوئی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاملات کو چھپائے اور احکام شریعت میں تحریف کرے، مطلب تبدیلی کرے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالی ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ مگر الذین جن لوگوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور حقیقت کو ظاہر کر دیا، فاولئک تو ایسے لوگوں کی اتوب میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان کی، وانا اور میں التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہوں۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حقیقت کو ظاہر کر دیا تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ شاید نمبر 60 تک ہو گیا۔ اس کے درمیان آپ کا اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ آپ مجھے ان باکس کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کا خیال رکھا کرے کہ اگر قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں اور اپنی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو نماز سب سے پہلے ہے، اس کے بعد آپ نے باقی سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ ہم نے ادا کرنے ہیں، تو اس زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اور آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس پہ عمل کریں، اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر پڑھنے کا مقصد ہی نہیں ہے، الٹا آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ مطلب پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ایک چیز کا، اب پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں اگر پڑھیں گے تو پھر تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور خصوصاً بالخصوص نمازوں کا خیال رکھیں۔ نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی نا، نماز آپ انجگانا پڑھیں گے تو انشاءاللہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے رابطے مضبوط ہو جائیں گے، خود بخود آپ برائی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن نماز کی پابندی بنانا اور اس کی جو ایک عادت بنانا وہ اتنا آسان نہیں ہے ابھی کہ آپ ایک نماز بھی نہ چھوڑیں، اور جو کچھ بھی ہے آپ نماز کو فرسٹ پہ رکھیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے آپ شادی پہ گئے ہوئے ہیں تو اب وضو کیا تو میک اپ اتر جائے گا، تو میک اپ کیسے دوبارہ کریں گے؟ نہیں، سوچیں کہ شادی والا دن تو ختم ہو جائے گا، نماز پڑھوں گی تو آخرت میں یہی کام آئے گی۔ شادی والے دن اس میک اپ کی کتنی سی حیثیت ہے؟ آپ اگر دن کے ٹائم نہیں منہ دھوئیں گے، شام کو دھو دیں گے، تو کیا اگر آپ پہلے دھو لیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے پہلے منہ دھو لیں کہ نہیں میں نے منہ دھونا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ بہتر نہیں ہے؟ یا وہ بہتر ہے کہ آپ دنیا کے لیے نماز کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو حقیقت کو سمجھا کریں کہ ہم بظاہر جو سوچ کے کر رہے ہیں اس کے پیچھے بات کیا ہے، کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے تو صاف واضح ہے کہ ہم دنیا کے لیے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے اللہ کی خوشی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو نماز فرسٹ آف آل ضرور پڑھنی ہے، اور ڈیلی بیسس پہ پڑھا کریں۔ اور اگر آپ کی کسی نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں بن رہا، لائک آپ فجر کے ٹائم اٹھ نہیں سکتے یا عشاء کے ٹائم آپ کی نماز مس ہو جاتی ہے، تو مجھے بتائیں اس نماز کا کہ اس نماز کا ٹائم میرا نہیں سیٹ ہو رہا، تو آپ کچھ بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گی، اور ضرور آپ کا وہ جو روٹین ہے وہ آہستہ آہستہ بن جائے گی۔ باقی آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ان باکس کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب کرے اور ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اپنے اللہ کو پسند آ جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔